مخصوص صورتحال رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے جو بھی جس انداز کا بھی الیکشن ہوا اس کے باوجود جو کے پی کے اندر تو انہوں نے الیکشن سویپ کیا، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے وہاں پر، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مخصوص کیفیت ہے اس وقت پی ٹی آئی اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کے درمیان۔ اس پس منظر میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے اختتام ہفتہ حکومت کی، پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور کور کمانڈر پشاور کی، اور پھر بہت ہی اچھے ماحول میں افطاری، اور اس کے بعد جو سیکیورٹی چیلنجز ہے، یقیناً اس پورے ماحول کے اندر یہ ایک بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہے جس کے پاکستان کے لیے بھی اچھے اثر ہے، اور ظاہر ہے کہ کے پی کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ، یہ شاید بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی کامران بھائی، جس کو آپ خوشگوار ڈیولپمنٹ قرار دے رہے ہیں پچھلے ہفتے کی، در حقیقت یہ ڈیولپمنٹ 8 فروری کے انتخابات کے دن ہی ہو گئی تھی، اس لیے کہ جس پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت پی ٹی آئی کو پنجاب میں روکا گیا، اسی انجینئرنگ کے تحت ان کو خیبر پختونخوا میں راستہ دیا گیا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں مین کنسرن جو تھا وہ پشتون قوم پرست پارٹیوں کا تھا، ان کی ریپلیسمنٹ ایک طرح سے پی ٹی آئی سے ہوئی ہے، تو یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو وہاں ووٹ بھی ملے ہیں، لیکن جس طرح سے ان کو راستہ دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے اس پالیسی کا حصہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی وہاں کی حکومت ہے وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ انہوں نے روابط بھی رکھنے ہیں اور انہیں ایک طرح سے اکاموڈیٹ کیا گیا ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کنفرنٹیشن کی طرف جائیں۔ لیکن افروز صاحب، آپ بہت ہی سینئر سیزنڈ سیاستدان ہیں، آپ ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں روکا گیا، یا آپ کو شاید اندازہ ہو کہ کراچی میں کیا ہوا، یا سندھ کے شہری علاقوں میں کیا ہوا، اور دوسری جگہ کیا ہوا، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں جو الیکشن ہوا اور اس میں جو پی ٹی آئی جیتی ہے وہ کوئی دھاندلی کے ذریعے جیتی ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ان کو ووٹ ملا ہے، لیکن ووٹ تو ان کو پنجاب میں بھی مل رہا تھا، جی جی جی، لیکن وہاں پہ جو پختونخوا میں ہے ان کو صرف ووٹ نہیں ملا، ان کو راستہ دیا گیا، یعنی یہ ان کا سویپ کرنا، اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں لینا، اس میں ضرور پولیٹیکل انجینئرنگ ہے۔ یعنی میں یہ اس بات کی تردید نہیں کرتا کہ ان کو ووٹ ملے ہیں، شاید وہ ویسے بھی جیت جاتے، لیکن جس طرح سے وہ جیتے ہیں یہ اس لیے جیتے ہیں کہ وہاں پہ ایک طرح سے ان کو لایا گیا ہے ایک ریپلیسمنٹ۔ لیکن تو جو ہمارا موضوع ہے سر، وہ تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ الیکشن جیتے ہیں، ان کی حکومت ہے، میجورٹی ہے، سب کچھ ہے، اب چاہے ان کو مخصوص نشستیں نہ دی جا رہی ہوں، وہ بھی ایک عجب سین ہے، لیکن بہرحال صوبے کے لحاظ سے یہ ایک جو حکمراں حکومت ہے جس کو بہت ہی سپورٹ حاصل ہے، وہ اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے آپس میں روابط ہو، بہتر تعلقات ہو، تو یہ صوبے کے لیے تو ایک اچھی پیش رفت ہے نا اوور آل۔ جی دیکھیے، اصولاً تو میرے خیال میں یعنی جہاں حکومت ہو، حکومت اور ریاست کے اداروں کے درمیان ظاہر ہے کہ رابطے وغیرہ ہونے چاہیے، لیکن یہ ہمارے صوبے میں جو تضادات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کو پی ٹی آئی کو ایک طرح سے راستہ دیا گیا ہے ریپلیسمنٹ قوم پرستوں کا، دوسری طرف پھر پی ٹی آئی کا موقف اور جو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے وہ پتہ نہیں وہ کیسے ایک ساتھ جائے گا، کیونکہ یہ جو ٹی ٹی پی والا قصہ ہے تو اس کے بارے میں تو پی ٹی آئی کا رویہ خاصا نرم ہے، ابھی تک وہ کھل کے ٹی ٹی پی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، نہ ان کی مذمت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے ماضی میں بہت اچھے روابط رہے ہیں، اسی لیے الیکشن کے دوران کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی شکر ہے کہ نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا وقت سے پہلے کی بات ہے کہ ہم اس کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ سب اچھا ہو گیا ہے، میرے خیال میں ابھی بہت سے امتحان ہونے باقی ہیں۔ لیکن افروز صاحب، جو دہشت گردی ہے، جو دہشت گردی کا ماحول ہے، نہ وہ معیشت کے لیے اچھا ہے، نہ عام شہریوں کے لیے اچھا ہے، نہ کسی بھی صوبے کے میں ترقی کے لیے اچھا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتی ہے جو گورنمنٹ ان پاور ہے، جو صوبائی حکومت ہے، وہ جو ہے وہ انڈیفرنٹ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہوا کرے۔ آبویسلی کون سی حکومت یہ چاہے گی کہ ان کے صوبے میں دہشت گردی، اور اس میں اگر سیکیورٹی ادارے ہیں اور وہ مل کے ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بناتے ہیں، تو وہ تو پازیٹیو بات ہے نا۔ دیکھیے جی، کامران خان آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ 2014 کے آپریشن سے پہلے یہ حکومت میں تھی پی ٹی آئی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ طالبان کو ایک دفتر وہ دینا چاہتے ہیں پشاور میں، اور جب ٹی ٹی پی نے مذاکرات کے لیے جو ٹیم منتخب کی تھی اس میں
PTI کے بانی عمران خان صاحب بھی شامل تھے جن کو وہ اپنے نیگوشیٹر مانتے تھے. تو یہ ایک ہسٹری ہے اور ابھی بھی انتخابات کے دوران بھی باقی پارٹیوں کی طرح جنہوں نے دہشت گردی کی کھل کر مخالفت کی ہے PTI نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا تجزیوں میں یہ احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پھر آگے چل کر مشکلات پیدا ہوں. تو بیسٹ سلوشن کیا ہے یہ فرمائیے گا, یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی سے بھی ہم نمٹیں اور حالات میں بہتری ہو, اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کا آئین ہے یا قانون ہے, جو پاکستان ہے اس کا بھی تحفظ ہو, اور ظاہر ہے کہ جس کے ووٹس ہیں وہ حکومت بھی رہے, سیکیورٹی فورسز اپنا کام کرے. تو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے آپ کے خیال میں مثالی اس کا کیا ریزولوشن ہے, کیسے اس کو حل کریں؟ جی ریزولوشن تو میرا خیال ہے سمجھنا تو آسان ہے, کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہو. سمجھنا یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ریاستی پالیسی ہے, جس طرح سے اچھے طالبان اور برے طالبان کی پالیسی ہے جس کو ترک نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ TTP واپس آئی ہے. آپ کو پتہ ہے کیسے مذاکرات TTP سے ہوئے ہیں, TTP کو آنے دیا گیا ہے. ریہیبلیٹیشن کا پروگرام تھا, جیسے پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان صاحب نے جیسے باہر ویڈیو میں کہا ہے کہ وہ کوئی 5-6 ہزار لوگوں کو یہاں واپس ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہتے تھے. تو یہ جو پالیسیاں ہیں ان پہ نظر ثانی ہوئے بغیر کیسے یہ ممکن ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو مغرب کا کھیل ہے, وہ اس علاقے کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے روس اور چین کے لیے, خصوصاً چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پہ ڈیسٹیبلائزیشن چاہتا ہے, جس کے لیے افغانستان میں طالبان کو واپس لایا گیا ہے, دوحہ کا معاہدہ ہوا ہے. تو اور پاکستان کے لیے اہم بات یہ ہے کہ وہ اس پرانے کھیل سے نکلے جس میں گزشتہ 45 سال سے پھنسا ہوا ہے. مگر افروز صاحب یہ تو آپ نے فرمایا بجا, لیکن آپ دیکھیں کہ چین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو لایا گیا. تو چین نے تو سب سے پہلے افغانستان کی اس طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے. سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں ایک واحد ملک ہے چین, جس کے باقاعدہ اس نے اپنے سفارتی روابط ان کے ساتھ اسٹیبلش کیے ہیں, بہت اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے. اگر اس طالبان حکومت کا بیسٹ اس وقت اگر کوئی رشتہ یا روابط ہے تو وہ شاید چین کے ساتھ ہی ہیں. جی بالکل ایسے ہے کہ روس اور چین یہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کیا جال بچھایا جا رہا ہے, تو اس لیے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بنائے رکھیں تاکہ ایک اور جہاد کا جواز کسی کو نہ مل سکے. لیکن داعش کو بھی مت بھولیے, داعش بھی ہم موجود ہے, اور داعش کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ چین کو پاکستان اور افغانستان دونوں سے نکال باہر کیا جائے, اور طالبان بھی اگر چین کے ساتھ اور قریب ہوتے ہیں تو داعش ان پہ بھی حملہ کرے گا. تو اس کے لیے پورا ایک پیچیدہ نظام جو ہے عالمی طاقتوں نے یہاں پر ایسا ایسا وہ مسلط کیا ہے, اور جس میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی بڑے مشکل حالات ہوں گے اگر خدا نخواستہ پاکستان اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہیں کرتا, اور 45 سال والا جو کھیل ہے افغانستان میں لڑائیوں کا اس سے قطع تعلق کر کے جیو اکنامکس پہ فوکس نہیں کرتا اور ریجنل کوآپریشن پہ فوکس نہیں کرتا. بے شک, بہت بہت شکریہ جناب افروز صاحب خٹک ہمارے ساتھ موجود تھے. خیبر پختونخوا کے بہت ہی سینئر سیزن سیاستدان اور بڑے تجربہ کار سیاستدان اپنا ویو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے, شاید کوئی جلدی ہے یا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے. فوری طور پہ سینٹ کے الیکشن کل ہوگا, چیئرمین سینٹ کا, ڈپٹی چیئرمین کا, اور سینٹ کا اجلاس صدر مملکت نے طلب کر لیا ہے. گو کہ پرسوں عید کا امکان ہے, مگر اس کے باوجود یہ سب کچھ جلدی میں کیا جا رہا ہے. اس پہ کچھ نگاہ ڈالتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.